منیر ملک صاحب آپ کے پاس آ رہے ہیں. یہ نقشہ اعتزاز احسن صاحب نے کھینچا ہے. میں آپ سے آپ کے کولیگ کے بارے میں نہیں پوچھنا چاہتا, لیکن ان کی جو آئین اور قانون کی تشریح ہے اس کے اوپر اسسمنٹ آپ کی ضرور لینا چاہتا ہوں. وزیر اعظم جیل میں رہ کر بھی وزیر اعظم ہوں گے, ذرا آپ کی تشریح چاہیے. دیکھیے, اس پہ تو میں اسپیکولیٹ نہیں کر سکتا کہ کل کیا ورڈکٹ ہوگا. اس کے بہت سے پرمیوٹیشنز ہو سکتے ہیں. جیسے معمولی سزا کی بات ہوئی تو آپ کو یاد ہوگا اسلم بیگ کے کیس میں وارننگ بھی جو ہے ایک کنوکشن تھی, اور وارننگ کے اوپر جو ہے اس نے ایک پھر ریویو پٹیشن فائل کی تھی غالباً. ججمنٹ کے بہت سے پرمیوٹیشنز ہو سکتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے فائن کرتا ہے یا کوئی سینٹنس دیتا ہے اور اس کو سسپینڈ کر دیتا ہے پینڈنگ دا پیریڈ آف اپیل. پھر اونس جو ہے وہ حکومت پہ چلے جاتا ہے, پرائم منسٹر پہ چلے جاتا ہے کہ وہ اپیلیٹ پروسیس لیتے ہیں, اس کو اویل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. اپیل تو ہے نا اس کے اوپر. پھر یہ ایشو تو ہے کہ آیا یہ کنوکشن جو کنٹیمپٹ کا جو چارج ہے یہ ہے آف فیلنگ ٹو امپلیمنٹ این آرڈر, کیا یہ سول کنٹیمپٹ ہے یا یہ وہ کنٹیمپٹ ہے جو آرٹیکل 63 غالباً اس کے حد میں آتی ہے, ریڈیکیولنگ, ڈیفیمنگ جی اور ایچ جو اس کی the judiciary. تو بیٹل لائنز میں سمجھتا ہوں سول سوسائٹی میں یا بار میں پھر وہی ڈرون ہوں گی. آپ اسے یوفیمزم میں پرو جوڈیشری اینٹی جوڈیشری کہہ لیں, یا آپ اسے کہہ لیں پرو کانسٹیٹیوشنلزم اینٹی کانسٹیٹیوشنلزم. اس کو اگر آپ ریفریز کریں گے ان کے نقطہ نظر سے, وہ بولیں گے پرو ڈیموکریسی اینٹی ڈیموکریسی. باٹم لائن یہ ہے, عوامی زبان میں ذرا کہہ دیتا ہوں, عام زبان میں کہہ دیتا ہوں, عدلیہ کی آزادی کی گاڑی وہی ہے, ڈرائیور تبدیل ہو گیا. ڈرائیور جو ہے وہ دوسری بس آج کل چلا رہا ہے. اعتزاز احسن صاحب جو ادھر چلے گئے ہیں. اب یہ ڈویژن کی جو بات کر رہے ہیں, نہیں, یہاں میں آپ سے تھوڑا سا ٹیک ایشو. عدلیہ کی بس کسی ایک کی بحالی کی بس کسی ایک ڈرائیور نے نہیں چلائی. یہ جو آپ کے سامنے حضرات 3 بیٹھے ہیں, یہ بھی صف اول میں تھے. جن لوگوں نے اپنا خون دیا تھا, جو کراچی میں وکلا تھے 9 مارچ کے 12 مئی کے, جو کاؤنٹلیس سولجرز تھے, یہ تحریک ان کی تھی. یہ تو ایک فورٹیشوس ایونٹ تھا کہ ہم لوگ اس وقت سامنے تھے. اگر ہم نہ بھی ہوتے تو اس کی ایک اپنی ایسی ڈائنامکس تھیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی اس بس کو چلاتا. پوائنٹ ویل ٹیکن. میں چونکہ اس کا چشمدید گواہ ہوں, راولپنڈی میں تو خیر جو پہلا سیشن تھا وہ اپنی جگہ پر, اس کے بعد جب سکھر میں گئے تو گاڑی نہیں تھی, جب حیدرآباد میں گئے تو گاڑی نہیں تھی, پھر پشاور, اور اس کے بعد تو خیر حالات تبدیل ہو گئے. لیکن اب کیا کریں, حالات ایسے ہیں کہ جو سٹیئرنگ پر بیٹھا ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے, جو پیچھے دھکا لگا رہے ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے. چلیں اس گاڑی کو ادھر ہی چھوڑ دیتے. کم بیک ٹو دس پوائنٹ. یہ پریشر کون جنریٹ کرے گا کہ عدلیہ کی تضحیک ہوئی ہے؟ گورنمنٹ مسٹ, تمام کے تمام پولیٹیکل ایکٹرز جو ہیں عملاً ماسوائے نواز شریف صاحب ابھی بھی کوائٹ ہے, اور آپ کی پارٹی پی ٹی آئی, یہ ذرا باہر ہیں اس وقت, ذرا نہیں کافی باہر ہیں. باقی تو ساری ان کی طرف ہے. بے شک ہوں گے, لیکن دیکھیے جو مورل ایشو ہے وہ تو ان کے ساتھ ہے جو کہ باہر ہیں حکومتوں سے. اور اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک موبلائزیشن کی ایک ابتدا ہوگی, اور وہ جوڈیشری کے حق میں ایک سینٹیمنٹ پیدا ہوگا جس طرح پہلے پیدا ہوا تھا کہ دیکھیے کتنی بڑی زیادتی ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے کرپشن کو چھپانے کی خاطر یہ عدلیہ کے ساتھ, اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کر رہے ہیں. میرے نزدیک تو یہ لائنز منیر ملک صاحب نے بالکل درست کہا, لائنز آج بھی وہی ہیں. ان کی مینیفیسٹیشن کیسے ہوتی ہے وہ زیادہ ڈائریکٹ تھی. ایک آدمی 8 سال سے ان پاپولر تھا اور اس کے خلاف ایک لاوا بھرا ہوا تھا لوگوں کے اندر, وہ باہر نکلا ہے. لیکن 4 سال کی اس مس گورنمنٹ کے بعد بھی لوگ کوئی اس کے حق میں نہیں ہیں. یہ اگر ان کی خوش فہمی ہوگی کہ انہوں نے اگر طریقے سے لوگوں کو اور پارٹیوں کو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے, مل جل کے کھانے پینے کا سلسلہ ان کا چل رہا ہے. جہاں تک عوام کا تعلق ہے
جو لوگ اس وقت عوام میں وہ تو ریسیونگ اینڈ پر ہیں، وہ تو اس ملک میں 10-10 12-12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سہ رہے ہیں، بے شمار انفلیشن کا شکار ہیں، بے روزگاری کا شکار ہیں۔ اس لیے کہ فلپ سائڈ یہ ان کے اوپر اتنا دباؤ ہے کہ شاید وہ اس مرتبہ سڑکوں پر نہیں آئیں، وہ کہیں گے بار بار ہم ایک ہی کام کرتے ہیں، نتیجہ نکلتا کوئی نہیں ہے، اب ہمیں سڑکوں پر لا کے کھڑا کرتے ہیں، جوڈیشری ریوائیو ہوگی، اچھا تو پھر کیا ہو گیا، جج صاحب آ گئے، اچھا تو پھر کیا ہو گیا۔ جج صاحب کو وہی ان ججز کو وہی باتیں سننی پڑ رہی ہیں جو مشرف کے دور میں سننی پڑ رہی تھی۔ سو واٹ ہیز ریئلی چینج؟ آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ بڑی سیکریفائسز ہیں، لیکن باٹم لائن تو یہی ہے نا جی، اگر 5 سال کے بعد بھی آپ نے یہی کچھ سننا تھا تو اس وقت پہ اتنی زور لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ لوگ پوچھتے ہیں سوال ہم سے۔ دیکھیں یہ تاریخی عمل ہے، یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے، اور کبھی بھی ہم نے جب یہ ریسٹوریشن ہوئی ہے، مجھے یاد ہے ہماری طرف سے وکلا کی جنرلی یہی بات تھی کہ یہ تحریک آج ختم نہیں ہو گئی، یہ تحریک کا ایک فیز ختم ہوا ہے، تحریک کا مختلف فیزز چلتے رہیں گے اور چل رہے ہیں، تو اس لیے میرے نزدیک تو کوئی اختتام نہیں ہوا تھا، اب اس کا ایک اور فیز شروع ہوگا، ایک اور فیز پچھلے 3-4 سال سے چل رہا، جو ایک عدالت کے اندر سٹرگل چل رہی ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں عدلیہ کے خلاف جس قسم کی، مجھے لگ رہا ہے آپ مجھے بتا رہے ہیں جو ہے مجھے بتا رہے ہیں کہ مئی جون آ رہا ہے، گرمیاں ویسے ہی ہیں، تو وہی والا موسم آ جانا ہے، اسی قسم کی آپ نے پھر 18 گھنٹے تو اس طرف دوبارہ جا رہے ہیں، یا ویسا اس مرتبہ نہیں ہوگا؟ لیٹس بی ریئلسٹک اباؤٹ اس وقت پاکستان کے جو ڈویژن ہے۔ آپ نے وہ تحریک میں بھی آپ ساتھ رہے ہیں شروع میں، اور یہ حقیقت ہے کہ اگر یہ تحریک کامیاب ہوئی ہے، یہ ان نوجوانوں تحصیل اور جو ضلعی باریں تھیں ان کے ینگ وکیلوں کی وجہ سے کامیاب ہوئی۔ ہم جو ادھر بیٹھے ہم بینیفیشریز ہیں، آپ نے جو کہا گاڑی چلانے، یہ سب بینیفیشریز تھے، وہ اصل میں وہ سپاہی تھے جنہوں نے اپنے یعنی اس ملک کو تبدیل کرنے کے لیے دوبارہ وہی شروع ہوگا۔ مجھے یقین ہے، اگر عدلیہ کو اتنا مجھے یقین ہے کہ وہی اٹھیں گے، وہی نوجوان اٹھیں گے، اور آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم کیوں عوام پہ ڈالتے ہیں، یہ عوام اٹھے گی، کیونکہ ان کے برداشت سے بھی میرے خیال میں یہ آگے چلا جائے گا، اور ان کو دوبارہ لیڈ کرنے والے وہی تحصیل اور ضلعی باروں کے ینگ وکیل۔ سلمان، لاسٹ سینٹنس، ایک سینٹنس کے اندر عدلیہ کے لیے کیا ہے، کیا چیز ایٹ سٹیک ہے کل؟ واٹ از ایٹ سٹیک فار دی جوڈیشری؟ عدلیہ کا اپنا وجود، کہ نہیں، ایک عدلیہ جس کے فیصلے کو مانا نہ جائے اس کا وجود بے معنی ہو جاتا ہے۔ I think you said it. Thank you so very much all four of you. ناظرین، کل دیکھتے ہیں عدلیہ کیا فیصلہ کرتی ہے، ان کے وجود کا معاملہ ہے اور اس نظام کی جو بنیاد ہے آئین اور قانون، اس کے تحفظ کا معاملہ ہے۔ دیکھتے ہیں فیصلہ کیا آتا ہے۔